अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सहर फातिमा। नाजरीन, बात करेंगे प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और बिलखुसूस कराची की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। डगमगाती मईशत, परेशान सरमायाकार, तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, इत्तेहादी हुकूमत की कलाकारियों का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह अल्लाह करके सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात ने भी मुल्क में इंतखाबी रिवायत को बरकरार रखा है। जीतने वाली जमात जीत के भी नाखुश, जबकि हारने वाली जमातों के रिवायती इल्जामात का सिलसिला भी जारी है। कौन बनेगा मेयर कराची, किस जमात को वाज़ेह अक्सरियत ना मिली, नंबर गेम शुरू हो चुका है। इन्हीं सब मामलात को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर सोहराब सर की, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सर, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, बिलखुसूस कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। क्या हो रहा है ये सब और किस जमात का मेयर होगा? देखें, बात यह है कि आप ये देखें 246 यूसी पे इलेक्शन हुआ है। अब जमात इस्लामी के जो हैं हाफिज साहब, वो आकर 6-7 पे अटक गए कि वहां पर जो है हमारे साथ सही जो है वो काउंटिंग नहीं हो रही है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन अच्छे हुए और बिल्कुल हुए। अब ये जो जोड़ तोड़ का अमल शुरू होगा, आपको भी मालूम है यहाँ पर किसी एक पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली कि वो अकेले या उनको किसी न किसी के साथ कोलिशन करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं आगे क्या सूरत हाल बनती है। बाकी जो मुल्क की सूरत हाल है वो आपके सामने है, वो आप उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इमरान खान साहब किसी न किसी तरीके से जो सूरत हाल पहले इकनॉमी की बहुत बुरी है, वो बहरान पैदा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि बिफोर टाइम इलेक्शन हो जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में जो पूरा आधे से ज्यादा मुल्क डूबा हुआ है और जो सिचुएशन है इलेक्शन कमीशन की, और सेंसस का प्रोसेस भी अभी डिजिटल सेंसस का प्रोसेस भी शुरू हुआ है। तो इस सूरत हाल में मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं होगा प्री पोल जो है बिफोर टाइम जो है इलेक्शन हो सके। तो मेरे ख्याल में बल्दियाती इंतखाबात की तरफ आ जाते हैं। बल्दियाती इंतखाबात की बात करते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जब नताइज इलेक्शन कमीशन ने सही दिए हैं तो दूसरी जमातें क्यों मुतालबे कर रही है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए? देखें, बात यह है कि आप ये देखें 2001 में जो इलेक्शन हुए थे, 10 दिन के बाद भी रिजल्ट मिले थे। तब तो कोई मतलब इस पे कोई नई बात कर रहा था। 8-10 दिन लगे थे। अब देख लें उठा के रिकॉर्ड। अब 2-3 दिन इतनी छोटी मोटी 1-2 दिन में हो जाता है। उसमें कोई अगर कोई बात है तो उसके बाद जो है वो रिकाउंटिंग का प्रोसेस है। वहां पर ट्रिब्यूनल्स होते हैं और बहुत फोरम्स होते हैं। और इतने आप ये सोचें, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने कैंडिडेट खड़े होते हैं, इतनी जमातें वहां पर होती हैं, उन एक एक उम्मीदवार के इतने ज्यादा जो है वो एजेंट होते हैं। मेरे हिसाब से सिविल नहीं है किसी भी हल्के के अंदर कोई खुदा न खास्ता कोई धांधली करें या कोई रिजल्ट तब्दील की जाए। हाँ, छोटे मोटे जाहिर है ये पूरी दुनिया के अंदर इश्यूज आते हैं। बाकी ये है कि ओवरऑल आप देखें तो मेरे ख्याल में इलेक्शन पुरअमन हुए और उसमें MQM उसमें निकल गई। तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे मुर्तजा वहाब ने भी जब उनको मौका मिला उन्होंने डिलीवर किया है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कराची के अवाम को का, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अच्छा मैंडेट दिया है। इंशाल्लाह ताला वो जो उनके हल्के हैं, यूसीज हैं, जहाँ से उनको मैंडेट मिला है, वो डिलीवर करके दिखाएंगे। अच्छा सर, अगर मैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ही बात करूं तो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी जो है वो यही कहते हुए नजर आते हैं कि धांधली हुई है, हमारे साथ धांधली की गई है। आप लोगों पर इल्जामात लगाते हैं और दूसरी जानिब अगर आपको देखा जाए तो आप लोग उनके साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। ये क्या मामलात हैं? मामला देखें, बात यह है कि वो उनका मौक़िफ़ है। हम तो ये चाहते हैं कि कराची के अंदर जो एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है, खास तौर पर आम तौर पर भी आप ये देखें
پہ بہت بڑی سیاست کی جاتی ہے دیہی شہری حوالے سے ایک مطلب ایک ڈفرنس پیدا کیا جاتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی صورتحال نہیں ہو اور پورے پاکستان کے اندر کسی بھی آپ ایون کوٹیا کے اندر آپ دیکھیں وہاں پر بھی ایک پٹھانوں کا ایک اپنا ایریا ہے, بلوچوں کا ایریا ہے. کوٹیا کے اندر کوئی ایتھنک بات نہیں کی جاتی ہے. اب پشاور میں نہیں کی جاتی ہے, لاہور میں نہیں کی جاتی ہے, ایون اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا, کراچی کے حوالے سے سیاسی لحاظ سے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو ہم اس جو برج آتا ہے لوگوں کو مطلب تقسیم کرنے کے حوالے سے, تو ہماری یہ کوشش ظاہر ہے, ہم تو سیاسی ہیں, ہمارا پی ٹی آئی سے تو کسی بھی طریقے سے الائنس نہیں ہو سکتا ہے, وہ بہت ناممکنات میں سے ہیں, آپ خود اس کو آبزرو کر سکتی ہیں. ہمیں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر اپنے طریقے سے یا جتنے جو آزاد ہیں وہ مل کے ہم یہاں پر میئر لا سکتے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے کہ کسی نہ کسی کے ساتھ الائنس کرنا پڑے گا, پیپلز پارٹی ہو یا جماعت اسلامی ہو. اب یہ 3 پارٹیاں یہاں آئی ہیں جیت کے, ان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور اس میں جماعت اسلامی ہے اور پی ٹی آئی ہے جن کی زیادہ اکثریت ہے. ان میں سے 2 پارٹیاں جو ملیں گی وہی میئر ڈپٹی میئر بنائیں. سر دوسری جانب جو ڈی آر او آفس کی ماڑی میں آج ہوا ہے, پی ٹی آئی کا ہم نے دھرنا دیکھا اور اس کے بعد مظاہرہ کیا گیا اور آپ پیپلز پارٹی کے درمیان ہوا اور پی ٹی آئی کے درمیان جو تصادم ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی والوں پر صاف صاف الزام لگا دیا پی ٹی آئی والوں نے. دیکھیں وہ پی ٹی آئی والے تو ان کا تو ایم کیو ایم کے بعد وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر وہ بہت زیادہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد یہاں پر سیٹیں لیں گے. ان کو یہاں سے بہت زیادہ سیٹیں, آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے قومی کی صوبائی کتنی سیٹیں ملی, لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ عمران خان جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے. تو آپ وہ تو خود ہی مطلب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو زیادہ ووٹ بڑھیں. ہمیں ووٹ جو ہیں وہ سر عوامی مینڈیٹ کا دعویٰ آپ بھی کرتے ہیں, جماعت اسلامی والے بھی عوامی مینڈیٹ کا دعویٰ کرتے ہیں, تو اس طرح آپ دونوں کس طرح کر سکتے ہیں یہ دعویٰ؟ دیکھیں دعویٰ تو یہ ہے کہ ان کو دیکھیں خیر ان کو اپنی یوسیز جو ہے وہ جیت کے آئیں. ہم اپنی جو ہیں جو ہمیں ایریا ہمارے جہاں اسٹرانگ ہولڈ ہے یہاں پر جا ہم جیت کے آئیں. اب یہ کہتے ہیں کہ سب جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ نمبر 1 ہمیں آنا چاہیے تھا. نمبر 1 تو عوام کر سکتا ہے نا, کوئی ذاتی کوئی حکومت تو نہیں کر سکتی, یا کوئی الیکشن کمیشن تو کسی کو نمبر 1 نہیں کر سکتی. نمبر 1 تو عوام کریں گے, جس کو ووٹ دیں گے وہی نمبر 1 ہوگا. اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی خدا نخواستہ دھاندلی کرانا چاہتی ہائی لیول پہ, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے, تو یہ بھی ہوتا کہ پورے سیٹیں اتنی لے لیتی پاکستان پیپلز پارٹی, اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, وہ میئر بنا لیتے. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. یہ بہت ساری, میں سعید غنی کی بھی سن رہا تھا پریس کانفرنس, اب بہت سارے ہمارے خود میں ایم پی اے پہ کھڑا ہوتا ہوں, بہت سارے لوگ جو ہے ہمارے خود کسی وارڈ سے ہار جاتے ہیں تو وہ مس گائیڈ کرتے ہیں آ کر, جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ میں جیتا ہوا تھا اور میرا رزلٹ تبدیل کیا ہوگا. جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے, اس کو بھی سوچنا چاہیے. بہت زیادہ افواہیں ہوتی ہیں الیکشن کے دوران. ابھی تو میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنا اسٹرانگ ہو گیا ہے, موبائل سسٹم لوگوں کے ہاتھ میں ہے, یہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, لوگ جو ہیں وہ ایک ایک جگہ پہ ایک ایک پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور کراچی جیسے شہر میں بڑا ایکٹیو شہر ہے, پورے میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں جتنا میڈیا کراچی کا ایکٹیو ہے پورے پاکستان کا ایکٹیو نہیں ہے. اس صورتحال میں کون کس طرح دھاندلی کر سکتا ہے؟ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی جماعت یا کوئی پارٹی یا کوئی انڈیویجول انڈیپینڈنٹ آدمی یہ کہے کہ اس کی مرضی کا رزلٹ اس کو دیا جائے تو صحیح ہے, نہیں تو رزلٹ صحیح نہیں ہے. اس طرح تو ہمیں, یہ تو بہت چھوٹا بلدیات کا الیکشن ہے. آپ دیکھیں جنرل الیکشن میں بھی ایک رواج بنا ہوا ہے کہ جو پارٹی ہارتی ہے وہ نتائج ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے, تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. یہ تو بہت بری بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عام طور پر الزام لگتا ہے. میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیجولٹی نہیں ہوئی, بڑے پرامن طریقے سے الیکشن الحمدللہ ہو گئے اور اللہ اللہ کر کے الیکشن ہوئے. اب سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آگے
میں ایک یہ گیپ اور اللہ کی مہربانی سے وہ الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ہو گیا ہے. اب جو لوگ ہیں ان کو موقع دیا جائے, آگے آئیں, کام کریں, خدمت کریں, اور گلی محلے کے اندر چھوٹی بڑی جو ایشوز ہوتے ہیں نالیوں کے یا چھوٹے چھوٹے جو ایشوز ہوتے ہیں, یہ بلدیات کے نمائندے ہی حل کر سکتے ہیں. ایم پی ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے, وہ کر بھی نہیں پائیں گے. تو یہ پوری دنیا کا اصول یہی ہے کہ آپ بھی یہ کہتے تھے, سب پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی, اور ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ حکومت اس سے بھاگ رہی ہے. ہاں, ہم اس میں طرف ہم نے کوشش کی, اور ہم نے آخر میں کیبنٹ نے, لیکن کورٹ نے ایک ڈیسیژن دے دیا, اور الیکشن کمیشن نے الیکشن ہو گیا. آگے اچھا سر, اونٹ کو کسی کروٹ تو بٹھانا ہے نا. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے مطالبہ کر دیا, آصف علی زرداری سے کہا ہے کہ درخواست بھی کیا انہوں نے کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں. آصف علی زرداری ہماری بات سنیں, کنفیوژن دور کریں. نہ یہ کوئی تو لوگ کو جتائے جی آخر میں جی 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 سر, آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے لائن میں سر. جی اب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اتنے سلجھے ہوئے, اور حافظ نعیم صاحب, میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں کراچی کے اندر, انہوں نے بڑی محنت کی, اور اچھے آدمی ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اس طرح کی بات ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے آصف علی زرداری صاحب کو نہیں کہنی چاہیے کہ ہماری سیٹیں دے دے. آصف علی زرداری کو نہیں دے سکتے ہیں سیٹیں تو ہم دے سکتا ہے نا. جی اچھا سر, ای وی ایم سے دھاندلی اور نتائج میں رد و بدل کے دروازے بند ہوتے ہیں, ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کا, تو اس پر کیوں غور نہیں کیا گیا؟ دیکھیں یہ جو بھی یہ آپشن بھی تھا نا الیکشن کمیشن کے پاس, میں آپ کو بتاؤں, یہ تو ایک بہت بڑا ایشو ہے, ڈسکس ہوتا رہتا ہے نیشنل میڈیا پہ. بہت سارے ممالک میں یہ ای وی ایم سسٹم میں وہاں پر گڑبڑ ہوئی تو وہ انہوں نے بند کر دیا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو گزارش کروں, ای وی ایم سسٹم ہو, جو الیکشن کے اصلاحات ہوں, وہ یہ تبھی ہوں گے جو پارٹیاں ہیں ملک میں اویلیبل, آئین اور قانون کے مطابق جن کے پاس سیٹیں ہیں, وہ مل بیٹھ کے اگر بات کریں گے تو آگے بات بڑھے گی نا. اب ایک پارٹی یہ کہے کہ جتنی بھی دوسری پارٹیاں ہیں ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں, بس جو ہم کہیں وہی حرف آخر ہوگا. ظاہر ہے یہاں پر جو بھی پارٹیاں ہیں, پرانی پارٹیاں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, اور مسلم لیگ جو ہے جب پاکستان اس نے بنایا, پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر بہت پرانی پارٹی ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی, اور اس کی بہت بڑی قربانیاں ہیں. اچھا سر, ایک لاسٹ کوسچن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جگہ جگہ احتجاج کیے جا رہے ہیں, مظاہرے کیے جا رہے ہیں, دھرنے دیے جا رہے ہیں, کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ جی ٹھیک ہے, ڈاکٹر سہراب سرکی ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر, ان کا تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر آپ کا بے حد شکریہ ادا کریں گے. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, دیکھتے رہیے انسائیڈ دی نیوز.